ڈاکٹر یا حکیم، این ایپل اے ڈے کیپس دا ڈاکٹر اوے. نیم حکیم خطرہ جان. ڈاکٹرز کا من پسند لیبارٹریز سے مہنگے ٹیسٹ کروانا اور مہنگی ادویات کا اپنے خاص میڈیکل سٹور سے پرچیز کرنے کا اصرار کرنا. حکماء کا غیر معیاری کشتہ جات اور ادویات کے اندر اسٹیرائڈز کا استعمال. مریض پریشان اور کنفیوز، کون صحیح ہے کون غلط. میں ہوں افضل چودھری، نیچروپیتھ فزیشین، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ایک بہت کامن ڈیبیٹ پہ کہ ہو از رائٹ ہو از رانگ، ڈاکٹر یا نیچروپیتھک میڈیسن ڈاکٹر اور فزیشین، جن کو کہ ہم جنرل اصطلاح میں حکماء بھی کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈفرینٹ دوسری نیچروپیتھک کی سیگمنٹس ہیں، جس میں ہومیوپیتھک اور آیورویدک اور گریک اینڈ اولڈ یونانی میڈیسنز پریکٹیشنرز کی بات کریں گے. یہ پروپیگنڈا کافی عرصے سے دونوں اینڈ سے ایک دوسرے کے متعلق کیا جاتا ہے. اکثر ڈاکٹر حضرات، خاص طور پہ جو ماڈرن ویسٹرن میڈیسن کو پریکٹس کرتے ہیں، حکماء کے متعلق یہ بات ضرور کرتے ہیں، نظر آتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان، اور وہ ایسی ادویات استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے، ایسے کشتہ جات استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے مریض کو صحت کے انتہائی خطرناک خدشات لاحق ہو جاتے ہیں. اور آن دا ادر سائڈ اپنی پریکٹسز میں، ماڈرن میڈیسن کی پریکٹسز کے اندر بہت پور پریکٹسز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کے اندر مہنگے ٹیسٹ خاص لیبارٹریز سے، اس کے ساتھ ساتھ ایسی مہنگی ادویات جو کہ انتہائی مناسب قیمت میں اویلیبل آپشنز کو چھوڑ کر ان کی جگہ پر ایسی آپشنز ریکمینڈ کی جاتی ہیں جو کہ انتہائی قیمتی ہوتی ہیں اور خاص میڈیکل سٹور سے ہی ملتی ہیں. سو ایسی پریکٹسز دونوں طرف ایک کنفیوژن کو کریٹ کر دیتی ہیں، جس سے خاص طور پہ ایک ایسی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے کہ جو پیشنٹ ہے وہ انتہائی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط. دراصل انسان اپنے ارتقاء سے ہی اپنی صحت اور غذا کے متعلق بہت کنسرن رہا ہے، اور یہ انسان کی ہمیشہ سے ایک ٹاپ پرائرٹی رہی ہے. قدرتی طریقہ علاج شروع میں انسان غذا اور اس کے بعد اس کے پاس جو موجود ہربز اور اس کی سراؤنڈنگز کے اندر جو ریمیڈیز اویلیبل ہوتی تھی اس سے کرتا تھا. اور یہی ہربز اور غذائیت کی ریمیڈیز آگے چل کر نیچروپیتھک میڈیکیشن، جس کو ہم آلٹرنیٹیو میڈیسن بھی کہا جا سکتا ہے، کہتے ہیں، کی بنیاد ڈالتے ہوئے نظر آتی ہے. اور یہی نیچروپیتھک میڈیسنز پھر آگے چل کے مزید قدیم یونانی میڈیسنز، اس کے ساتھ ساتھ آیورویدک، ہومیوپیتھک اور چائنیز، اینشنٹ چائنیز میڈیسنز کے اندر ڈیولپ ہوتی نظر آتی ہے. اور گریک میڈیکیشن ہی آگے چل کر ماڈرن ویسٹرن میڈیکیشن کی شکل اختیار کرتی ہے، جس کو ہم نارملی ایلوپیتھک میڈیسنز بھی کہتے ہیں. یہ امپورٹنٹ ہے کہ آیا وہ ماڈرن ویسٹرن میڈیکیشن فزیشین ریکمینڈ کر رہا ہے یا نیچروپیتھک فزیشین اس کو ریکمینڈ کر رہا ہے. اگر ہم دونوں میڈیکیشنز کا ایک جرنل مقابلہ کریں یا ان کا ایک جائزہ لیں، تو ماڈرن ایلوپیتھک میڈیکیشن، جس کو کہ ماڈرن ویسٹرن میڈیکیشن بھی کہا جاتا ہے، زیادہ emphasize کرتی ہے on the disease and the practices of the treatment remedies like surgery, like pharmaceutical interventions اور medications. جبکہ دوسری طرف نیچروپیتھک میڈیسن، جو کہ جنرلی نیچرل، ہربل، ہومیوپیتھک، اس کے ساتھ ساتھ چائنیز، اینشنٹ چائنیز ہربس اور آیورویدک کی جو ریمیڈیز ہیں ان کے مطابق طریقہ علاج کو پریکٹس کرتی ہے. اور اس میں زیادہ فوکس ہوتا ہے پیشنٹ کی ڈیزیز کے ساتھ ساتھ اس کی روٹ کاز کو فوکس کرنا اور اس کی نیچرل ہیلنگ پاور کو بڑھاتے ہوئے
پیشنٹ کو ایسا طریقہ علاج اور ایسا لائف سٹائل ٹیچ کرنا جس سے وہ ایسی پریونشنز کر کے اپنی صحت کو بہتر کر سکتا ہے. تو ان جنرل اگر دیکھا جائے تو دونوں میڈیکیشن سسٹمز ہی اپنی اپنی جگہ پر انتہائی اہم ہیں. ماڈرن اور ویسٹرن میڈیکیشن کی اگر بات کی جائے تو ریگارڈلیس آف اینی ڈبیٹ undoubtedly they have developed their excellence, especially in surgery, in gynae, in all life threatening diseases. اچھا, جبکہ نیچروپیتھک میڈیسنس کا زیادہ فوکس رہا ہے کرونک اور ایسی ڈیزیزز کو ٹریٹ کرنا جس کی ایٹیولوجی ماڈرن ویسٹرن میڈیسنس میں اسٹل ان نون ہے. اور آج بھی نیچروپیتھک, آیورویدک, اولڈ گریک میڈیکیشنز اور ہومیوپیتھک میں ایسی ریمیڈیز موجود ہیں جو ایسی کرونک کنڈیشنز کو انتہائی کامیابی کے ساتھ نہ صرف ٹریٹ کرتا ہے بلکہ ان پیشنٹس کے لائف سٹائلز اور ان کی زندگی کو امپروو کرنے میں مدد دیتا ہے. سو اینڈ رزلٹ کے طور پہ اگر ہم ڈسکس کریں تو امپورٹنٹ از دا فزیشین آنیسٹ ریکمنڈیشن اور پیشنٹ کی نیڈ کے اکارڈنگ دا رائٹ سلیکشن آف دا میڈیکیشن سسٹم. سو آج کی ڈیبیٹ کے اندر, آج کی ڈسکشن کے اندر ہم نے نیچروپیتھک اور ماڈرن سائنس, دونوں ماڈرن سائنس میڈیسن پریکٹسز کے حوالے سے ہم نے جو ایک کمپیریزن لیا. اسی طرح کے مزید فیوچر کے ٹاپکس کو جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے اور شیئر کیجیے.